تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تحریک چلا رہا ہے یا 11 اگست کا نعرہ لگا کے، تو اس کا بینیفٹ کیا ہے عوام کو؟ ان کی زندگی امپروو ہو رہی ہے، ہیلتھ کے سیکٹر میں، ایجوکیشن میں کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ عوام کو کیا فائدہ ملے، یہاں تو بلوچ پرابلم ہے کہ عوام جو کو کیا عوام فائدہ کو ملے؟ فائدہ حکومت دے رہی ہوتی ہے اس کو بھی ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. تو عوام کو یا ان لوگ جو اس میں انوالو ہیں جی ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کے ایما پر چلا رہے ہیں وہ ان کی لیڈر ان کے ساتھ کھڑے ہیں آن دا گراؤنڈ، یا وہ بیرون ملک کسی محفوظ مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں یا ایسے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ یہاں آتے نہیں خود اور ان لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ لوگ خود سوچیں جو لوگ آن دا گراؤنڈ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. ناظرین، آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں بھی ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے، بلوچستان کے جو موجودہ مسائل ہیں اس حوالے سے بات کریں گے، بلوچستان کے عوام کے حوالے سے بات کریں گے، بلوچستان کے عوام کے مفادات کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے. 11 اگست کے حوالے سے جو ایک تحریک چلائی جا رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے. سیکورٹی فورسز کی جانب سے کارروائیاں جاری ہیں مسلسل، اور 14 اگست کی آمد ہے اور بلوچستان میں جو ہے وہ بھی تیاریاں عروج پر ہیں اور جوش و خروش سے منایا جائے گا. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. مزید بھی کچھ اہم اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے آج کی اس پوڈ کاسٹ میں. اور ناظرین، آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سر ڈاکٹر شاہد. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سر، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 11 اگست کی جو تحریک ہے اس حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کی حقیقت کیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی تاریخ کو کوئی بھی گروہ ڈکلیئر کر دے یا کسی تحریک کے لیے یا جو بھی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے عوام کو؟ جی بلوچ عوام کو کیا فائدہ ہے؟ کیا ان کی لائف امپروو ہو رہی ہے؟ بالکل. کوئی بینیفٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی کئی دہائیوں سے اگر آپ ہسٹری دیکھیں بلوچستان کی، تو خوف، دہشت اور اس طرح کے جو وہاں پر جو ٹیررزم ہو رہی ہے، لوگ ان سے جو ہے نا پریشان ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تحریک چلا رہا ہے یا 11 اگست کا نعرہ لگا کے، تو اس کا بینیفٹ کیا ہے عوام کو؟ ان کی زندگی امپروو ہو رہی ہے، ہیلتھ کے سیکٹر میں، ایجوکیشن میں کچھ فائدہ ہو رہا ہے. عوام کو کیا فائدہ ملے، یہاں تو بلوچ پرابلم ہے کہ عوام جو کو کیا عوام فائدہ کو مل رہا ہے؟ فائدہ حکومت دے رہی ہوتی ہے اس کو بھی ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے نا. جہاں عوام کو کوئی ایکٹیویٹی اور ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو بھی اٹیک کیا جا رہا ہے، ٹیررسٹ اٹیک کر رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ بدقسمتی سے یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ تو الٹا عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو عوام کو یا ان لوگ جو اس میں انوالو ہیں جی ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ آن دا گراؤنڈ اس طرح کی تحریکیں چلا رہے ہیں یا اینٹی اسٹیٹ تحریکیں چلا رہے ہیں، وہ یہ سوچیں کہ جن لوگوں کے ایما پر چلا رہے ہیں وہ ان کی لیڈر ان کے ساتھ کھڑے ہیں آن دا گراؤنڈ، یا وہ بیرون ملک کسی محفوظ مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں یا ایسے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ یہاں آتے نہیں خود اور ان لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ لوگ خود سوچیں جو لوگ آن دا گراؤنڈ کر رہے ہیں کہ وہ جن لوگوں کے کہنے پہ کر رہے ہیں وہ کیا وہ ان کے پاس ہیں، ان کے بچے ان کے ساتھ ہیں اس موومنٹ میں. وہ خود لیڈر اکثر باہر ہوتے ہیں ان لوگوں کو جی استعمال، اور پھر وہ لیڈر ڈیفینیٹلی وہ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں، ڈالرز کے لیے کر رہے ہیں، جس کے لیے بھی کر رہے ہیں، فائنینشیلس کے لیے ایز اے پراکسی اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو آن دا گراؤنڈ جو یہ اعلان کر رہے ہیں، جو بلوچستان کے میں رہ کر یہ کہہ رہے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے. بالکل. سر، ہم دیکھتے ہیں ایک جانب جو ہے وہ حقوق کا جو ہے وہ یہ آواز بلند کی جاتی ہے کہ حقوق کی جنگ ہے بلوچستان کے عوام کے لیے. دوسری جانب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی کے کوئی بھی کام کیے جاتے ہیں، ہسپتال بنایا جاتا ہے اسے ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے، اسکول بنائے جاتے ہیں انہیں ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے، عوام کی ترقی کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے. نوجوانوں کے لیے کوئی بھی کام کیا جاتا ہے، کوئی بھی پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے اسے دھماکے سے اڑا دیا جاتا ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقوق ہے یا ہم حقوق کی جنگ کر رہے ہیں؟ یہ شدت پسند تنظیموں کے جو ہے اس میں تضاد نہیں ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ تو دیکھیں، شدت پسند تنظیمیں وہاں پر جو بھی کر رہی ہیں یا عوام کو ہی نقصان پہنچا رہی ہیں، اپنے علاقے کو سب سے پہلے نقصان پہنچا رہی ہیں. باقی علاقے اسلام آباد یا کیپٹل یا دوسرے پروونسز کو چھوڑیں، سب سے پہلے نقصان بلوچستان کے عوام کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اور عام ڈیولپمنٹ عوام کا. اسکیمز کے ڈسرپشن سے ان کا روزگار ڈسرپٹ ہو رہا ہے. انویسٹرز پروجیکٹ نہیں کریں گے تو ایریا اور بھی جو ہے نا پسماندہ ہو جائے گا. تو یہ اپنی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دیکھیں، اس وقت جو آپ اگر دیکھیں تو ایک دو ریسرچرز تھے رینڈ کارپوریشن کے، ایک انٹرنیشنل یو ایس بیسڈ کارپوریشن ہے، تو اس کے ایک دو ریسرچرز ہیں، ڈیوڈ رنفیلڈ اور جان آرکیلا. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک نیٹ وار کے نام سے ایک کانسیپٹ پیش کیا. نیٹ وارک میں اب بلوچستان میں کیا ہو رہے ہیں آپ کو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. نیٹ وار کا یہ ہے کہ نیٹ ورک وہ جو ہے نا کہ انسرجنسی کس طرح چل رہی ہے کہ جو اس طرح کے گروپ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں
انہوں نے آج کل اگر آپ دیکھیں تو بٹے ہوئے ہیں، کچھ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، کچھ لاجسٹکس، اور کچھ ان کے لیے آن دا گراؤنڈ جو لوگ لڑ رہے ہیں. تو آل دو کہ آج اس کل کا حوالے سے زمانہ، انہوں نے بات کی. ہاں وہ نیٹ وار میں یہی بتاتے ہیں نا کہ کس طرح یہ لوگ مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی یوز کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جو ہے یعنی نیٹ ورک وار فیئر، ٹھیک ہے. کہ وہ جو ٹریڈیشنل اسٹرکچر ہوتا تھا کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کا کہ ایک ٹھیک لیڈر ہے. کے انڈر سارے کام کر، نہیں، چھوٹے چھوٹے سیل بنائے ہوئے ہیں، سارے لوگ جو ہے نا ہر سیل انڈیپینڈنٹلی جو ہے نا وہ اس طرح کے کام کر رہا ہے، اور جب وہ کوئی سیکیورٹی فورسز اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں ایک سیل کو، تو دوسرا اپنی کارروائی، اسی وجہ سے انہوں نے بٹے ہوئے ہیں. تو انفارچونیٹلی اب اچھا اب یہ 5th جنریشن وارفیئر آپ دیکھیں جی. کہ جب وین ایور دے فیس ڈیفیٹ، کوئی بھی نان اسٹیٹ ایکٹر ڈیفیٹ اس کو ہوتی ہے، تو پھر وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر وہ بالکل. اس کا پروپیگنڈا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور وہ تو ہم کہتے ہیں نا 5th جنریشن وارفیئر میں کہ اٹ از اے وارفیئر آف پرسیپشنس، کہ نیریٹیوس کی وار لڑی جا رہی ہے، کمپیوٹر کے اسکرین، اسمارٹ فونس کے ذریعے وار لڑی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اسٹیٹ ہماری جو پالیسی ہے اس کی، تو آن دا ون ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو کائنیٹک آپریشنز آئی بی او اس کے تھرو بھی کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ایز اے پراکسی یوزر ہیں اس کو نیوٹرلائز کرنا، ان کو جی. ہینڈل کرنا، اور ساتھ ساتھ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بھی ضرورت ہے کہ نیریٹیوس کے لیے، ٹھیک ہے نا، جو لوگ مس گائیڈ ہو رہے ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ دیکھیں جو بلوچستان میں جو لوگ کر رہے ہیں، چاہے بی ایل ہیں، جو بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ انفارچونیٹلی لوگوں کو آپ ہی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اچھا اب ایک دوسری بات آپ کو بتاؤں بڑی خطرناک، کہ ریسنٹلی جی. جو ٹی ٹی پی، ٹھیک آپ ہے. کو اس کو دیکھیں، ٹی ٹی پی نے کافی اس کے پاس ماڈرن گیجٹس آ گئے ہیں، اور کبھی کبھی وہ ویڈیو ریلیز کر دیتے ہیں. اب کہاں سے آئے ہیں اس کے پاس؟ افغانستان کے ساتھ ان کا لنک ہے، آتے جاتے ہیں وہاں سے، وہ ان کے ساتھ لنک ہے، وہ ان کو جو امریکن جو فورسز سر چھوڑ آپ نے کر گئے ٹی تھے. ٹی پی کی بات کی، وہیں پر ہم اگر بات کرتے ہیں شدت پسند تنظیم بی ایل اے کے حوالے سے، ان کے پاس بھی اگر ہم بات کی جائے تو اسلحہ بارود کی ایک عام لوکلس پہ پاس تو کبھی بھی کہیں سے نہیں آ سکتا اتنا جدید اسلحہ، جس کے پیچھے بیرونی ترجمانی کو آپ جو ہے وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یقیناً ہوگی. بالکل بالکل ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ریسنٹلی جو ان سے گیجٹس پکڑے گئے ہیں اس میں اسرائیلی سپورٹ بھی ہو سکتی ہے، انڈین بھی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک انٹرنیشنل گیم چلتی رہتی ہے بیک گراؤنڈ میں، ہمیں آن دا گراؤنڈ کچھ اور نظر آتا ہے، بیک گراؤنڈ میں جی. کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بلوچستان تو بڑا رچ پروونس ہے ان بالکل. ٹرمز آف منرلس. دیکھیں سونا وہاں پہ ہے، کاپر وہاں پہ ہے، سی پیک کے پروجیکٹ لانچ ہو گئے، وہ بہت بڑی بندرگاہ وہاں پر، جو وہ کہ ایک تمام انٹرنیشنل روٹ پروجیکٹس ہیں. جب بنیں گے تو ظاہری سی بات ہے سب سے زیادہ وہاں کا لوکل ترقی کرے گا. تو ڈیفینیٹلی لوگوں کی لائفز امپروو ہوگی، اور اس کا لیکن پراکسیز تو کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ یہ ہو، ڈیفینیٹلی وہ اس کو ڈسٹرب ہی کریں گے. ٹھیک ہے نا، اور مین مقصد ان کا یہی ہوتا ہے، جو پراکسیز ہوتے ہیں کسی ریجن میں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کے جو ڈیولپمنٹ کے جو کام ہو رہے ہیں، جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں، ان سب جی. کو ڈسٹرب کرے، ان کو کانفیڈنس کو ہارم کرے انویسٹرز کے. تو یہ ایک بڑا مقصد ان کا ہوتا ہے، کیونکہ اکنامک جو ہے اکانومی کو کمزور کرنا، یہ ان کا ایک بڑا ہتھیار وہ یوز کرتے ہیں ایز اے ٹول، کہ کس طرح وہ کون کون سے. اور جو آپ نے بات کی نا، تو یہ جو ہوتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز، کلدم تنظیمیں، وہ جی. بھی ان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اٹیک کرتے ہیں. اور بالکل. جہاں پر وہ اگر ان کو فزیکل اٹیک کا موقع نہیں مل رہا، ڈیجیٹل کی طرف آ سر جاتے ہیں. ٹھیک اسی ہے، حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بے پناہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پہ فرضی ناموں سے کچھ لوگ منسلک ہیں. جیسے اگر ہم بات کریں میڈیار بلوچ کے حوالے سے ایک فرضی نام جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اس حوالے سے بھی چند حقائق سامنے آ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، تو یہ جس طرح کے جو اکاؤنٹس بن جاتے ہیں ناموں سے، فرضی نام سے، بندہ کوئی اور ہوتا ہے یا پاکستان سے باہر بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا پاکستان کے حوالے سے نیریٹیوز چلا رہا ہوتا ہے، اور اس کے ہیش ٹیگز لگا کے وہ جی. کر رہا ہوتا ہے، پوسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہی ڈیجیٹل میں آپ کو بتایا کہ کمپیوٹر اسکرینس پر یہ وہ وار ہے جس کو وار آف پرسیپشنس کہتے ہیں، کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ تو پھر پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، پاکستان کے خلاف، اور جہاں پر معمولی سی بات ہوتی ہے، جب کوئی چیز ہوئی بھی، کوئی ایونٹ ہوا بھی نہیں ہوتا، وہ وہاں پر چلا رہے ہوتے ہیں کہ جی بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو گیا ہے، اور کہ معمولی چیزوں کو ایگزیجریٹ کرنا. ٹھیک ہے نا، جہاں پر ان کو موقع ملے اس چیز کو اپنے نیریٹو جو ان کا ہوتا ہے اینٹی اسٹیٹ، ان کے مطابق پروپیگنڈائز کرنا. تو اس طرح کے بہت سے اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا پہ جو ابھی فزیکلی آن دا گراؤنڈ ٹیررسٹ وہاں پر یا نان اسٹیٹ ایکٹرس لڑ رہے ہیں، یا ان کو کافی کو نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے، لیکن وہ ڈیجیٹل سائٹ پر جو ہے نا وہ لوگ کر رہے ہیں.
اور اسٹیٹ کے خلاف اور سیکورٹی فورس کے خلاف اس طرح کے کافی لوگ ہیں اکاؤنٹس جو ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل. سر ہم دیکھتے ہیں سیکورٹی فورسز کی جانب سے جو ہے وہ چاٹگی کے مقام پر جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اس میں یہ ہے کہ جو ریسنٹ رپورٹ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ اس میں کچھ ٹیررسٹ تھی، ان کا ایک کمانڈر جو ہے ٹارگٹ ہوا ہے، اور یہ بھی اس میں رپورٹ ہے. تو یہی ہے کہ آئی پی اوز کے تھرو اور آپریشنس کے تھرو جو ان پہ پریشر بڑھ رہا ہے نا، تو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کافی دے ول ناٹ بی ایبل ٹو اسٹیج کہ اس طرح کا کوئی بڑا اٹیک ان کو موقع نہیں مل رہا ابھی جو آن گوئنگ. جس طرح پہلے اسٹارٹ میں اگر آپ کو یاد ہو جی بلوچستان میں ملٹیپل ٹیکس کیے تھے ایک دن میں انہوں نے کوئی جگہوں پہ نا. بالکل. تو ابھی جو آپریشنز ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس طرح کے کوئی بڑے اٹیکس ہوں گے، لیکن وہ سافٹ ٹارگٹس جو ہے نا. تو یہی جو آپ نے ذکر کیا اس طرح کے آئی بی اوز جو ہو رہے ہیں، تو اس میں کافی سیکورٹی فورسز نے ان کو وہ ملی ہیں، کچھ لوگوں کو نیوٹرلائز کیے، کافی لوگوں کو کچھ کو اریسٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے آپریشنس کے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح بڑا اٹیک اور کر سکیں گے کوئی اس طرح کی بی ایل اے وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ وہ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں. پھر جس طرح ریسنٹلی آپ نے دیکھا مزدوروں کو یا اسکول کے بس پر اٹیک کرنا، مزدور پر اٹیک کرنا، ان لوگوں کو جو ڈیولپمنٹ اسکیمز پر کام کر رہے ہیں ان پر اٹیک کرنا. بالکل. سر ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی عام عوام جو ہے، بلوچستان کے عام لوگ جو ہے وہ بلوچستان میں ترقی چاہتے ہیں، وہ بلوچستان میں تعلیم چاہتے ہیں، وہ روزگار چاہتے ہیں، وہ امن چاہتے ہیں، لیکن وہیں پہ جو ترقی کے کاموں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ تو لوگوں کو یہی سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک وہ ایکسپلائٹ ہوتے رہیں گے مختلف تنظیموں کے ہاتھوں، اور وہ تنظیمیں جب تک ایکٹیو رہیں گی تو اگر ڈیولپمنٹ حقوق کی پاسبل نہیں بات ہے. ہے تو آپ بندوق کا راستہ چھوڑ کے آئینی جدوجہد پہ آئیں، ہاں اگر حقوق کی آئینی بات ہے، لیکن آپ عام عوام کو ٹارگٹ کر رہے یہی ہیں. بات ہے نا. دیکھیں وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی نیشنلسٹ لیڈرز ہیں، سردار ہیں بلوچستان کے، وہ بھی جی انفلوئنشل ہیں، وہ بھی آپس میں ملیں، حکومت کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو سمجھائیں، وہ جی سرنڈر کریں اور آئینی دھارے میں آ جائیں. تو جب وہ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی جو آپ نے بتایا ہے پھر یہ جو بلوچستان بہت ترقی کرے گا. دیکھیں بندرگاہ وہاں پر ہے، انٹرنیشنل روٹ ہے، اور پہلے یہ چابہار کے بارے میں ایون افغانستان اور بہت سی بعض ممالک جو کہ چابہار کے تھرو ٹریڈ کو پریفر کرتے آ رہے ہیں. ابھی تو ایران وار کی وجہ سے وہ بھی بند ہو گیا. ابھی جی تو یہ بہت بڑا زیادہ ہمارے جو بندرگاہ اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے انٹرنیشنل بالکل. وار کی. تو یہ ہے کہ بلکہ ابھی ریسنٹلی افغانستان کے طالبان کے ان کے لیڈرز نے یہ بیان دیے ہیں، میڈیا نے رپورٹ بھی کیے ہیں کہ انڈیا پر اوور ریلائنس اگر ہم کریں گے نا تو یہ ہمیں افغانستان کو آئسولیٹ کر رہی ہے دنیا میں. بالکل. یعنی اگر ہم بہت زیادہ انڈیا پہ ریلائی کر رہے ہیں نا، تو انہوں نے خود اپنی حکومت کو سمجھایا کہ یہ جو ہے نا ہمیں آئسولیٹ کر رہی ہے، افغانستان کو دنیا میں آئسولیٹ کر رہی ہے. اور پاکستان ایک مسلم کنٹری بھی ہے اور اٹامک پاور بھی ہے، اور ریسنٹلی جو بالکل. واقعہ ہوا ہے، جو پیکٹ ہوا ہے مکہ پیکٹ ٹرکی، سعودی اور پاکستان کے بیچ، تو بالکل. شاید اس کے بعد انہوں نے یہ بیان دیا ہے اور اپنی گورنمنٹ کو بھی خبردار کیا کہ انڈیا پر جو ہے نا زیادہ ریلائنس نہیں ہونی چاہیے. تو مطلب کہنا کہ پاکستان کا جو رول ہے یہ وہ اس سے مستحکم ہو چکا ہاں ہے. وہ اور بھی مستحکم ہو چکا ہے، اور بڑے کافی اسٹریٹجک رول جو ہے ایکسپینڈ ہو گیا پاکستان کا کرنٹلی. سر ہم دیکھتے ہیں کہ 14 اگست کی آمد ہے، اور اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان بھر میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں جو ہیں وہ جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. مختلف ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی. وہیں پر کھیلوں کی سرگرمیوں کا بھی آغاز وہاں پہ کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوانوں کا ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آئے. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اس میں جس طرح آپریشنز ہو رہے ہیں نا ایک سائڈ میں، جی اور نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے قلم تنظیم کے لوگوں کو، فائٹرز کو، ملیٹنٹس کو، تو ساتھ ساتھ میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں نا پازیٹیو یہ بھی ہو رہی ہیں. اور یہ دس از دا میسیج فار آل پیپل ان بلوچستان اینڈ آلسو انٹرنیشنل کمیونٹی اور بلوچ لوگوں کو بھی، کہ دس از این آنسر ٹو دوز پیپل کہ جو لڑ رہے ہیں اسٹیٹ کے خلاف، کہ ان کو یہ عقل آ جائے کہ وہ ہتھیار پھینک دیں. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح قومی دھارے میں آ جائیں. یعنی اگر لوگ جو ہے نا پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں، اور 14 اگست کے حوالے سے جو انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے ہو رہی ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے نا ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں یا ڈسٹرکس میں بلوچستان میں یہ چیزیں ہو رہی ہے، پروگرامات ارینج کیے جا رہے ہیں. خوش آئند بات ہے، اور ظاہر ہے انڈیپینڈنس ڈے ہے، ہمارا قومی دن ہے، تو اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے. اور تو یہ ایک جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو لڑ رہے ہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں جو انوالو ہے، کہ وہ ان پہ سوچیں کہ یہ ملک جو ہے نا اس میں
یہ مزید ترقی وہ بھی ملک بھی ترقی کر سکتا ہے اور بلوچ عوام کے بالکل فائدے میں بھی کہ وہ وائلنس کو ختم کر دیں، قومی ادارے میں آئیں اور بلوچستان کی ترقی اور اوور آل ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، انسٹیڈ آف جو ماؤنٹینز میں جائیں گے اور لڑیں گے، سون کچھ نہیں ملے گا ان کو، بالکل وہ یوز ہو رہیں گے ایز اے پراکسی یوز ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور ان کا کوئی وہ نہیں ہوگا، ان کا نہ تھینک یو کوئی. سر، تھینک یو سر فار یور ٹائم. تھینک یو، تھینک یو. آخر میں بس اتنا کہوں گی، بلوچستان کی ترقی تعلیم میں ہے اور امن میں ہے. تشدد اور بندوق کا راستہ کبھی بھی آپ کو امن اور ترقی کی جانب نہیں لے کے جا سکتا. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنے میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.